السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 56 آیت نمبر 278 سے 280۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ O you who have believed, fear Allah and give up what remained due to you of interest if you should be believers. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ And if you do not then be informed of a war against you from Allah and His Messenger, but if you repent, you may have your principle, thus you do no wrong, nor are you wronged. وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ And if someone is in hardship, then let there be postponement until a time of ease. But if you give from your right as charity, then it is better for you, if you only knew۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور مضمون کی مناسبت سے اس سلسلہ کلام میں داخل کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ ان کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی گئی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے آخری الفاظ کی بنا ابن عباس رحمۃ اللہ، حضرت بصری رحمۃ اللہ، ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالسلام میں سود کھائے اسے توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسرے فقہ کے رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے جب تک وہ سود خوری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے، اسے نہ چھوڑا جائے۔ اسی آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔
آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی، مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہ نے صریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریکارڈنگ، اس کی تلاوت اور آیات کا ترجمہ تفسیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز آپ کو آپ کے پیج پر ملتی رہے۔ آپ کو اگر میری ان آیات میں کوئی غلطی یا کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور میری اس غلطی کو سدھارنے کی توفیق مجھے عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے ایک نئی سبق کے ساتھ، نئی تلاوت کریں گے، نئی آیات کی جانیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے کس طرح مخاطب ہے۔ اور قرآن پاک بے شک ہمارے سوالوں کے جوابات ہمیں دیتا ہے۔ نئے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی تلاوت اور اس کی ترجمہ تفسیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز آپ کے چینل پہ آپ کو ملتی رہیں۔ اگر اس میں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، زبر زیر پیش کی تو میں معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے اور مجھے اس کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئی آیات کے ساتھ، اور ہماری سورہ بقرہ کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں۔ نیکسٹ ویک شاید انشاءاللہ ختم کر لیں ہم اسے، تو نیکسٹ ویک تک چلے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ جوائن رہیے تاکہ ہم آگے جان سکیں کہ ہمارے لیے اور کیا ہدایت ہے اس کے اندر، اور پتہ چلے کہ قرآن پاک ہم سے کس طرح سے باتیں کرتا ہے، ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔